رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ آج لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد کی چھاؤں میں جامعہ حبیبیہ دارالعلوم لدھیانہ کے 13 طلبہ کرام جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی کی گئی ہے۔ دستار بندیوں کے جلسے پورے ملک میں اکثر ہوتے رہتے ہیں، ہر سال ہزاروں جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ لاکھوں حفاظ کرام ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک حفظ کر کے مصلی پر سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا بار بار شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ جس درخت کا یہ پھل ہے وہ ایسے دور میں لگایا گیا جب طوفان اپنے عروج پر تھا، ایسے دور میں یہ پودا لگایا گیا جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی اس روئے زمین سے دوبارہ کوئی اللہ کا قرآن حفظ کر کے مصلی کی زینت بن سکے گا۔ تو یہ جو مدرسہ والد مرحوم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جس کے کئی سو حفاظ آج پورے پنجاب میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو اکثر میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت بھی ہے کہ ایسے دور میں دین کے ان حفاظ کو تیار کیا جب یہ سوچنا بھی رواں نہیں تھا کہ اس روئے زمین پر دوبارہ کوئی حافظ جو ہے وہ بن سکے گا۔ تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ 1450 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے، اسلام کی 1450 سال کی تاریخ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو عزت دلوانے کے لیے، دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ عطا کرنے کے لیے، دنیا بھر کی بیٹیوں کو ان کا مقام دلوانے کے لیے، دنیا بھر کے ماں باپ کو ان کا احترام دلوانے کے لیے، اور دنیا بھر کے مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے، اور دنیا بھر کے ظالموں کو ان کا جواب دینے کے لیے، جب پہلے دن محمد الرسول اللہ نے مکہ کی روئے زمین سے اعلان کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس پہلے دن ابو جہل ہمارے خلاف تھا، عتبہ ہمارے خلاف تھا، امیہ ہمارے خلاف تھا، عبداللہ بن جدان ہمارے خلاف تھا، ابو لہب ہمارے خلاف تھا، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ہمارے خلاف تھی، برطانیہ کا تخت ہمارے خلاف تھا، ملک کی بڑی بڑی حکومتیں ہمارے خلاف تھی، لیکن دنیا والوں گواہ بن جاؤ، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، محمد الرسول اللہ نے جس دن پہلا قدم اٹھایا تھا اس دن سے لے کے آج تک روزانہ روئے زمین پر اللہ اکبر کی صدائیں پوری کائنات میں بلند ہوتی ہیں۔
ایمان والے ہونے کے باوجود خوف محسوس کرتے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. اس دین نے دنیا کو عزتیں بانٹنے کا فیصلہ کیا. پوری دنیا کی طاقتیں کل بھی دین اسلام کی مخالف تھی، آج بھی دین اسلام کی مخالف ہیں، لیکن کل بھی دین سب سے آگے تھا، آج بھی دین سب سے آگے ہے. ہماری رگو پیٹ میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں زندہ ہیں. ہمارا ساری قوم ہم زندہ نبی کی امت ہیں. ہماری رگوں میں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق معجزن ہے. دنیا کی اشیاء، دنیا کی طاقتیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی کہ یہ جو عشق ہے کس انتہا تک پہنچا ہوا ہے. یہ عشق اس انتہا پر ہے کہ اگر پورا خون نچوڑ بھی لیا جائے تو بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے. آپ سب اسی شہر میں رہتے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے چھوٹے ہیں. ہم لوگ اکثر جمعے کو اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. تو آج کی رات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ دنیا کی پہلے پہلوان کے ساتھ نعرہ لگا. ماشاءاللہ یہ ہمارے ابا کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عطا فرمائے اور لیکن انہوں نے اتنے جذبے سے اس وقت نظم سنائی ختم نبوت زندہ باد. تو والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آپ سب کو زندہ باد کروا رہا تھا. تو اس کی نظم سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ اپنی تلوار جو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ اس کو وہاں ہدیہ کر کے آئے. ماشاءاللہ سبحان تو اللہ. وہ آج یہ تشریف لائے ہیں بڑی مدتوں کے بعد. واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھی معاف کر دو معاف کر دو. میرے بھائی جس سے معافی مانگنی اس سے تو مانگ ہی نہیں رہے. مطلب گھر میں جن کا دل دکھایا ہے، گھر میں جن کا دل دکھایا ان سے تو معافی مانگ ہی نہیں رہے. ماں باپ سے اگر ناراض ہیں تو کسی بھائی سے، کسی پڑوسی سے. آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے شب برات. برات کا مطلب رہا کر دینا. فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قبیلہ بنو کلب کی بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں لاکھوں بکریاں پالتے تھے. فرمایا ان کے جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ اس رات کو مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو میں اور آپ ہمارے لیے اچھا مناسب بات تو یہی ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں. کیا کریں جی؟ وہ کتاب کھولتے ہیں یا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں بھی فلاں بیان کرنا ہے تو بھائی توبہ پہ بیان کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ تو بزرگ فرماتے تھے بیٹا پہلے خود توبہ کرو، پہلے خود توبہ کر لو، تاکہ ہر بندے کا دل تو اس کے چور کو جانتا ہے نا. اثر بھی تبھی ہوگا جب تک بذات خود بندہ. اچھا توبہ بھی کیسی؟ جو صبح کو اثر انداز ہو جائے، اثر انداز ہو جائے. جو ساری رات توبہ جاگتی رہی، میں رو رو کے دعائیں کروں، آپ بھی رو رو کے آمین کہتے رہو، اور صبح جاتی دکاندار پہ جو گاہک آئے اس کو 2000 کی چپت لگا دو. کون سی توبہ میرے بھائی؟ صبح اٹھتے ہی کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے تاک کے دیکھے، پھر کون سی توبہ؟ صبح اٹھتے ہی کسی کو گالی دے، پھر کون سی توبہ؟ توبہ وہ جو آپ کو پابند کرے، جو آپ کو پابند کرے اس بات کا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. وعدہ کس سے کیا ہے بھائی؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے. یہ پوری دنیا میں دین اتنی تیزی سے سب سے آگے کیوں ہے؟
کیونکہ جو بندہ ایمان والا اللہ سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے، اور بندہ بھی سنا وہی ہوتا ہے جی۔ منافق کی علامتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3